السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کرام قدر، آج کے درس کا عنوان ہے نظر لگنے کے واقعات کے سلسلے میں۔ کل 3 واقعات پیش کیے گئے تھے، یہ چوتھا واقعہ ہے کہ گھر میں کیڑے رینگنے لگے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ اپنے گھر میں ان کو پیش آیا کہ ان کے پاس ایک مرد اور ایک بوڑھی عورت آئی۔ آدمی تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور وہ جو عورت تھی ان کی والدہ، وہ اندر ان کی بیوی کے پاس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑھیا کو علاج کے لیے بلوایا اور کچھ قرآن پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ دونوں چلے گئے۔ وہ کسی اپنے کام سے آئے تھے علاج و معالجے کے لیے۔ چنانچہ جب یہ شخص اپنے کمرے میں گئے اندر تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سفید کیڑے رینگ رہے تھے۔ انہیں تعجب ہوا تو ان کی بیوی جھاڑو سے پورے گھر کی صفائی کر رہی ہیں، لیکن جلد ہی پھر اسی طرح کے کیڑے گھر کے تمام کمروں میں نظر آنے لگے۔ ان کی بیوی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اس آنے والی عورت نے تم سے کچھ کہا تھا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو خاموش بیٹھی تھی، لیکن گھر کے چاروں طرف اوپر نیچے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نظر کا مسئلہ ہے۔ بہرحال انہوں نے پانی منگوا کر اس پر نظر کا رقیہ یعنی مسنون دعائیں پڑھی اور اس کو پورے گھر میں چھڑک دیا۔ فوراً ہی تمام کیڑے غائب ہو گئے اور دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اور یہ 5واں واقعہ ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی ایک وادی خرار میں غسل کر رہے تھے۔ یہ واقعہ اگرچہ پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن یہاں چونکہ ذکر کیا گیا ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنا جبہ اتارا تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت سہل گورے اور بہت خوبصورت جسم کے مالک تھے۔ عامر بن ربیعہ کہنے لگے میں نے جیسا خوبصورت بدن آج سہل کا دیکھا ہے، سہل کا، ویسا تو کسی نئی نویلی دلہن کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہی حضرت سہل کو تیز بخار آ گیا اور وہ سخت بیمار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر خبر دی گئی کہ سہل تو سر اٹھانے سے بھی عاجز ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ کسی پر نظر کا شک کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا عامر بن ربیعہ پر۔ آپ نے فرمایا عامر بن ربیعہ کو بلائیں، اور ان کو بلا کر ناراض ہوئے اور فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ تمہیں جب ان کا بدن اچھا لگا تھا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ 5واں چھٹا واقعہ ہے جو انشاءاللہ کل پیش خدمت کیا جائے گا، اور کتاب یہ اسباق اس کے اس وقت کے مکمل ہو جائیں گے۔ البتہ ایک دعا پیش خدمت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات رات اور دن کے شروع میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ابلیس یعنی شیطان اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے بسم اللہ ذی الشأن یا ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان۔ ترجمہ ہے
اللہ کے نام سے جو بڑی شان، بڑی دلیل اور مضبوط بادشاہت والا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔